اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے نہیں دیے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے لیے یہ چیز ضروری تھی ہی نہیں. اللہ آپ کو اس کے بغیر ہی باصلاحیت بچہ دے دے گا, بچے کو باصلاحیت بنا دے گا. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں ہم نے تو بڑے بڑے دیندار لوگ دیکھے ہیں جن کے بچے باصلاحیت نہیں ہیں, انہوں نے تو پوری کوشش کی, تربیت کی. اصل میں آپ کی نظر میں باصلاحیت کی یا تربیت یافتہ کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ اللہ کی نظر میں الگ ہے. آپ کہتے ہو میرا بچہ جو ہے نا اس کی ٹریننگ ہو گئی, تربیت ہو گئی, آپ کی نظر میں اس کا مطلب ہے اس نے پیسے کمانا شروع کر دیے. نہیں آ رہی بات. یعنی یہ میرا بچہ جو ہے نا اس کی ماشاءاللہ بہت اچھی تربیت ہوئی ہے, کیا مطلب یہ اتنا پڑھ لکھ گیا ہے کہ اب یہ پیسے کما سکتا ہے. اسلام میں یا اللہ کی نظر میں دولت کا تربیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ غریب لوگ جنت میں زیادہ جائیں گے. تو کیا بغیر تربیت حاصل کیے ہوئے جنت میں جا سکتے ہیں کیا؟ جس کی تربیت نہیں ہو تو جہنم میں جائے گا نا, اور مالدار لوگ جہنم میں نہیں آ رہی سمجھ. تو میں نہیں کہہ رہا مال کمانا منع ہے, لیکن یہ کرائیٹیریا نہیں ہے اچھائی اور برائی کا. تربیت اسے کہتے ہیں کہ بچہ آپ کا اچھا بن جائے, تو یہ دولت کے بغیر اچھا بننے کا امکان زیادہ ہے. ہاں پیسے کی اپنی ایک ویلیو ہے, ایک نعمت ہے, وہ اللہ اگر دے تو اس سے جان نہیں چھوڑانی چاہیے. مسلمان قوم میں قیادت کی صلاحیت پیدا ہوگی اگر مسلمان قوم کے پاس دولت ہوگی, لیکن اگر نہیں ملی تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں یار اتنے بچے غریب دیکھو کیا فائدہ, اس سے بہتر نہیں 2 ہوتے لیکن پیسے والے ہوتے. تو ایسا نہیں ہے بھائی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں کے بیٹے تھے, بہت غریب, کیسی صلاحیت تھی ان میں, اللہ نے کلیم اللہ بنا دیا. فرعون اپنی ماں کا ہو سکتا ہے اکلوتا بیٹا ہو, پوری دولت جو ہے, پوری حکومت اور دولت, مگر جہنم میں گیا. تو پہلے فوکس کرو اپنے بچوں کی دینداری پہ. غریب ہو کے دیندار بن گئے, تربیت بالکل سیٹ چل رہی ہے. مالدار ہو کے بے دین ہو گئے, کسی کام کے نہیں ہیں. دنیا میں بھی آپ کے لیے عذاب بنے گا اور آخرت میں بھی آپ کے لیے عذاب بنے گا. اللہ نے حکم دیا کہ ہم تمہیں بھی رزق دیں گے, اور اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اولاد کی وجہ سے والدین کا بھی رزق بڑھتا ہے. یعنی خود والدین کو اولاد کے لیے بھی خرچہ ملتا ہے اور خود ان کا اپنا خرچہ بھی بڑھ جاتا ہے. یعنی ان کا کوٹا بھی اللہ تعالیٰ, دیکھو کینیڈا میں ان کا گروتھ ریشو بہت کم ہے. امریکہ بھی چاہتا ہے اولاد زیادہ ہو, جاپان بھی چاہتا ہے, اور کینیڈا بھی چاہتا ہے, تو وہ الاؤنس دیتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا نا تو یہ الاؤنس. تو وہاں پاکستانی کیا کرتے ہیں, بس کہتے ہیں اب کمانے کی ضرورت ہی نہیں. ایک پاکستانی کا فون ہے, میرا بیٹا پیدا ہوا, گورنمنٹ نے اتنے پیسے دیے اور پورے سال کا جو ہے نا بولا گھر بیٹھو کھاؤ. میں نے کہا بس اب یہی کام کرو. اب کیا مسئلہ ہے تمہارے لیے؟ تو مجھے ایک سبق ملا کہ کینیڈا کی گورنمنٹ آپ کو یہ وعدہ کر رہی ہے کہ آپ کے بچوں کے مصارف کون اٹھائے گا, ہم. لہذا وہاں پاکستانی جا کے 2 بچوں والے سسٹم کو بھول جاتے ہیں. ادھر قرآن میں اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں خرچہ دوں گا تمہیں, مگر اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے. تو کینیڈا کی گورنمنٹ سے زیادہ میرے بھائی اللہ کے وعدے سچے ہیں. اگر کسی کی اولاد ہو کے بھی غریب ہے تو وہ یہ یقین کر لے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو اس سے بھی زیادہ غریب ہوتا, کیونکہ اولاد کی وجہ سے تو رزق بڑھتا ہی ہے. اگر کوئی اولاد ہے نا پھر بھی بھیک مانگتا پھر رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ جو 2 لقمے بھی مل رہے ہیں نا ان بچوں کی وجہ سے مل رہے ہیں, اگر نہ ہوتے تو یہ 2 لقمے بھی نہ ملتے, پھر پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ غریب ہوتا, خودکشی کے خیالات آ رہے ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم ترزقون بضعفائکم, صحیح حدیث ہے, تم میں جو کمزور لوگ ہیں نا ان کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے. تو گھر میں بوڑھا اگر موجود ہو, بوڑھے والدین اگر موجود ہوں, چھوٹے بچے اگر موجود ہوں, تو ان کی وجہ سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا. لیکن ہم بوڑھے والدین کو, دادا دادی کو بوجھ سمجھتے ہیں, یار ان کے علاج پہ ہی آدھی تنخواہ نکل جاتی ہے, یار ان کے مسائل نہیں ختم, میں تو جتنا کما رہا ہوں. اللہ کے بندو اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ تمہیں اتنا نہ دیتا. تو اس لیے ان لوگوں کو بوجھ نہ سمجھا کریں. یہ سمجھ لیا کہ دیکھو کنویں میں پانی کیوں آتا ہے, تاکہ لوگ سیراب ہوں. اللہ نے کنویں میں پانی کیوں رکھا ہے, لوگ سیراب. تو جتنا پانی نکلے گا اتنا تازہ پانی آئے گا, اور اگر نکالنا چھوڑ دو گے پانی کہ نہیں وہ بھی پی لے گا وہ بھی پی لے گا, تو وہی پانی کھڑے کھڑے سڑ جائے گا, اس میں مینڈک پیدا ہو جائیں گے. کیا خیال ہے, مینڈک ناچیں گے اس کے اندر.